نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج یہ جان پانا کہ فیشن کیا ہے اور پردہ کیا ہے بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ہماری مسلمان بچیوں نے پردے کو ہی فیشن بنا کر رکھ دیا ہے۔ نقاب لگا کر، حجاب پہن کر گلیوں اور بازاروں میں آوارہ لوگوں کی طرح گھومتی پھرتی ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پارکوں میں جاتی ہیں، سینما جاتی ہیں، ان کے ساتھ بائک میں چکر لگاتی ہیں۔ آخر ان کو کون سمجھائے کہ ان چیزوں کا گناہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ آج ایک لڑکی ناچی، بڑا وائرل ہوا، اللہ اسے ہدایت سے نوازے۔ میری زبان پر گالی نہیں آتی، لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر تکلیف بہت ہوتی ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اللہ اس بندی کو ہدایت سے نوازے۔ اس نے ناچا، وہ سوچ کر کے بھی نہیں ناچی ہوگی، مگر وائرل ہو گئی، اور اس کو دیکھ کر کے پوری دنیا ناچنے لگی، یہاں تک کہ آج بوڑھیاں بھی ناچ رہی ہیں۔ اگر گر گئیں تو ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن اس کی پرواہ نہیں۔ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر لوگ ڈال رہے ہیں، باپ بیٹی کے ساتھ ناچ رہا ہے، بھائی بہن کے ساتھ ناچ رہا ہے، ماں بیٹے کے ساتھ ناچ رہی ہے، شوہر بیوی کے ساتھ ناچ رہا ہے۔ ان سب کا گناہ اس بندی کو ملے گا روز قیامت۔ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے دین میں کوئی اچھی چیز ایجاد کی تو اگر وہ اس کام پر عمل کرتا ہے، اس چیز پر عمل کرتا ہے، تو اسے تو اس کا ثواب ملے گا ہی، اور ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو بھی ثواب ملے گا جو اس پر عمل کریں گے، اور ان لوگوں کو جو ثواب ملے گا پھر ان لوگوں کے ثواب کے برابر الگ سے ثواب اس ایجاد کرنے والے کو بھی ملے گا، اور ان لوگوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر دین میں کوئی کسی بری چیز کو ایجاد کرتا ہے تو جو اس کو ایجاد کرنے والا ہے اس کو گناہ ہوگا ہی، اس کے ساتھ جو لوگ اس کام کو کریں گے ان سب کو بھی گناہ ہوگا، اور ان سب کے گناہوں کے برابر الگ سے گناہ پھر اس ایجاد کرنے والے کو دیا جائے گا۔ تو آپ سوچیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، اس کا اثر کیا ہونے والا ہے، اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ آج والدین کہتے ہیں بچی چھوٹی ہے، میری بچی کر کے 10 کلاس تک وہ پہنچ جاتی ہے، 10th اور 12th تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ سلیو لیس ہی پہنتی رہتی ہے، اور باپ کی نظر میں تو میری بیٹی، میری بچی، لیکن جیسے ہی بازار میں گئی تو وہ لوگوں کا مال ہو جاتی ہے، وہ آئٹم ہو جاتی ہے۔ اور یہ لڑکیاں بھی چاہتی ہیں کہ لوگ ان کو دیکھیں، ان کی طرف مائل ہوں۔ یہ مٹک مٹک کر اور اترا کر چلتی ہیں، اور ڈانس کر کے سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کرتی ہیں۔ ان کی اس حرکت کی وجہ سے قیامت کے دن سزا ان کے والدین کو بھی ملے گی۔ کیا یہ بات وہ نہیں جانتی؟ آج لڑکیاں جینز پہنیں گی، ٹی شرٹ پہنیں گی، اور انہیں جب منع کیا جائے تو کہیں گی کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے۔ بالکل تمہیں حق ہے، لیکن کیا تمہاری دادی نے بھی ایسا کوئی لباس پہنا تھا؟ جا کر پوچھو اپنے ابا سے کہ ابا کیا آپ کی امی جان نے ٹی شرٹ اور جینز پہنا تھا، سلیو لیس پہنا تھا؟ آج میری بچی چھوٹی ہے کہہ کر بچی گریجویشن تک چلی جاتی ہے، اور خود ماں باپ انہیں سلیو لیس خرید کر دیتے ہیں پہننے کو۔ ماں باپ کی نظر میں تو وہ بچی ہے، کیونکہ اولاد ماں باپ کی نظر میں بچے ہی ہوتے ہیں، اگرچہ وہ بوڑھے ہو جائیں، وہ ان کی بیٹی ہے، اور بازار میں گئی تو لوگوں کے لیے وہ آئٹم بن گئی۔ یہ افسوس کرنے کی بات ہے، اور باپ کی نظر پڑ بھی رہی ہے، لیکن ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا ہے باپ کی آنکھوں پر، نہ ہی اس باپ کے ذہن پر کوئی اثر ہو رہا ہے کہ جوان بیٹی کو سلیو لیس لے کر کے دے رہے ہیں، اور سارے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، گندی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کو یہ جو سارا گناہ ہے اس باپ کو بھی ملے گا، اور کہا جائے گا کہ تو نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی۔ نوجوان بچیاں دنیا میں جو مجھے سن رہی ہیں، کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ کے ابو جان کو، آپ کی امی جان کو روز قیامت سزا ملے؟
गुनाह दो तरह के हैं। एक वो गुनाह जो इंसान छुप कर करता है, तन्हाई में करता है, तो उसकी सजा सिर्फ उसी को मिलती है, दुनिया वालों को नहीं मिलती। लेकिन एक वो भी गुनाह होता है जो आज हमारे नौजवान कर रहे हैं, गंदे कपड़े पहनकर, टाइट कपड़े और बारीक कपड़े पहन करके बाजारों में जाती हैं, अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं। आपको जितने लोगों ने देखा, जिसने देखा, उन सब को तो गुनाह होगा ही, और उन सब बंदों का कलेक्टिव गुनाह, उन सब का मजमूई गुनाह उस एक बंदी को होगा जो लोगों को दिखाने के लिए बारीक कपड़े पहनकर बाजार गई थी। आज कोई गाना गा रहा है तो वायरल हो जा रहा, और वायरल होने के लिए, मशहूर होने के लिए ये नौजवान लड़कियां नाच रही हैं, गा रही हैं, ताकि लोग इन्हें जाने, फॉलो करें। उनको कौन समझाए कि क़यामत के दिन उनसे इन गुनाहों के बारे में पूछा जाएगा। मेरी कौम के जवानों, मेरी कौम की बच्चियों, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें अपने रब से डर नहीं लगता? और तुम अपने रब को आखिर क्या मुंह दिखाओगी? उसके सवालों का तुम क्या जवाब दोगी जब वो तुमसे पूछेगा कि क्या मैंने तुझे पर्दे का हुक्म नहीं दिया था? क्या मैंने तेरे लिए नबी की बेटी को नमूना नहीं बनाया था? तो फिर तुम इन चीज़ों का जवाब कैसे दोगी? ये बातें उन नौजवानों को मालूम होनी चाहिए, और ये काम माँ बाप का है, असातिज़ा का है, उलमाए कराम का है, क्योंकि बच्चे बचपन में जो सीखते हैं वो माँ बाप से ही सीखते हैं। लेकिन आजकल के माँ बाप जिस उम्र में उन्हें कुरान और नमाज सिखाना था, उन्हें दुआएं सिखानी थी, उन्हें सुन्नतें सिखाना था, बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, और बचपन से ही वो मोबाइल देख देख कर उसके आदी हो जाते हैं। सोशल मीडिया की उन्हें लत लग जाती है, और उन्हें ये मालूम भी नहीं होता कि क्या गलत है और क्या सही है। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को बताएं किस काम में गुनाह है और किस काम में सवाब। गुनाह किसको कहते हैं और गुनाह की सजा कितनी क्वांटिटी में मिलती है, हम लोग तो इस चीजों से बिल्कुल अनजान हैं। मेरी कौम के जवानों, जो कुछ करना चाहते हो करो, तुम आला से आला तालीम हासिल करो, तुम दुनिया में ऊंचा से ऊंचा मकाम हासिल करो, लेकिन बस मेरी एक गुजारिश है तुम सभी से कि गुनाह छोड़ दो। तुम्हारे जी में जो आता है करो, लेकिन गुनाह मत करो। और जब ये बात नौजवानों से कही जाती है तो वो कहते हैं कि तो फिर हम करें तो क्या करें? झूठ बोलना गुनाह, नेगेटिव सोचना गुनाह, गाली देना गुनाह, धोखा देना गुनाह, प्यार में किसी को फंसाना गुनाह, गंदी तस्वीरें देखना गुनाह, वालिदैन के साथ बदतमीजी करना गुनाह, शराब पीना गुनाह, जुआ खेलना गुनाह, किसी का हक मारना गुनाह। अब ये सारी चीजें गुनाह हैं, तो हम करें तो क्या करें? तो तुम गुनाहों को छोड़ दो। जब तुम गुनाह छोड़ दोगे तो अल्लाह के करीब आते जाओगे। अल्लाह के करीब हम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हमें इस चीज को अगर पता करना है तो इसको पता करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब हम गुनाह कम करने लगें, जब हमारे गुनाह कम हो जाएं, तो हमें ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह हमसे बहुत करीब हो रहा है। नौजवान बच्चियों को मेरा ये पैगाम पहुंचे, मैं ये उम्मीद करती हूँ आप सभी से। आपको इस रूए जमीन पर कोई भी उस वक्त तक चाह नहीं सकता, मोहब्बत नहीं कर सकता जब तक कि वो आशिके रसूल ना हो। आप इंक्वायरी करें, आप तलाशो जुस्तजू करें कि ये खूबसूरत नौजवान बड़ा स्मार्ट है, बड़ा हैंडसम लग रहा है, ये मुझे मोहब्बत का पैगाम दे रहा है, ये मुझे प्रपोज कर रहा है, कि क्या ये आशिके रसूल भी है, और क्या ये अपने वालिदैन की कद्र करता है, और क्या ये इल्म पर अपनी जवानी को खर्च कर रहा है, क्योंकि इससे मेरी नस्ल आने वाली है, इससे जनरेशन आने वाला है। आप लीडर बनाने वाली हैं, ऐसे लीडर की ज़रूरत है इस दुनिया में जो हमारे माशरे का रुख बदल दे, हमारे माशरे की ज़बूहाली को ख़त्म करे, फिर से पूरी दुनिया को अख़ुवत का पैगाम दे। आप टपोरी लड़कों के पीछे भाग रही हैं, तो फिर कैसे हमें ऐसा लीडर मिलेगा जो हमारे आने वाली नस्ल को सुधारे, जो हमारे माशरे को सुधारे। आज हर 12 साल के बच्चे के हाथ में कंप्यूटर है, वो गेम खेल रहे हैं, हाथों में मोबाइल है। एक दौर ऐसा भी था
کہ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب جب ان کی عمر 12 سال کی تھی، آپ کے گھر میں آپ نے لائبریری سیٹ اپ کر دیا تھا۔ آج کسی کے گھر میں لائبریری ہے؟ بالکل نہیں۔ لائبریری گھر میں کیا، گاؤں کی لائبریری کا بھی پتہ نہیں۔ تھیٹر کتنے ہیں یہ جوانوں کو پتا ہے، گرلز کالج کہاں ہے یہ لڑکوں کو پتا ہے، آئس کریم پارلر کہاں ہے یہ پتا ہے، بیوٹی پارلر کہاں ہے یہ بھی پتا ہے، پارک کہاں ہے یہ بھی پتا ہے، لیکن لائبریری کہاں ہے اس کا پتا نہیں، کتابوں کا گھر کہاں ہے پتا نہیں، علم کا گھر کہاں ہے پتا نہیں، قرآن کی پہلی وحی کا پہلا کلمہ اقرا جو ہمارے رب نے ہمارے نبی کو حکم دیا تھا، اللہ کا وہ کلام، اللہ کا وہ حکم، آج اس رستے پر ہم نہیں چل رہے۔ عشق میں ہم نے اپنی پوری جوانی خراب کر دی، اور صرف جوانی نہیں بلکہ ساری زندگی صرف کر دی، ساری زندگی برباد کر دی، اور یہ زندگی ہی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ آپ سمجھیں اس بات کو، خدا سے قریب ہونے کا راستہ ڈھونڈیں، کیونکہ جب بندے خدا سے قریب ہو جاتے ہیں تو خدا ہر کسی کو ان کے قریب کر دیتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، وقت پیدا کرنے والے کو وقت دے کر تو دیکھو، وہ تمہارا وقت نہ بدل دے تو پھر کہنا۔ آخر میں اپنی بہنوں سے یہ گزارش کروں گی کہ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے پردے کی بے حرمتی نہ کریں۔ اللہ نے ہمیں جس طرح پردے کا حکم دیا ویسا پردہ کریں۔ ایسا پردہ کر کے کیا فائدہ کہ آپ کا جسم ہی دکھائی دے۔ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے آپ پردہ نہ کریں، کیونکہ دنیا والوں نے آپ کو پردے کا حکم نہیں دیا بلکہ آپ کے رب نے دیا۔ آپ خدا کے لیے پردہ کریں۔ اگر دنیا والوں کی نظروں میں آپ اچھا بننے کے لیے پردہ کرنا چاہتی ہیں تو پھر آپ پردہ ہی نہ کریں، کیونکہ آپ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے جو پردہ کر رہی ہیں وہ پردہ حقیقت میں بے پردگی ہے۔ اور ایسے پردے سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1450 سال پہلے ہی فرما دیا کہ جب تم عورتوں کو لباس میں بھی ننگا دیکھو تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ خود ہی کیوں ثابت کر رہی ہیں؟ غیر کریں تو کرنے دیں، کم از کم آپ اس نبی کی امت ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والی ہیں۔ آپ ان چیزوں کا لحاظ کریں کہ ہمارے آقا نے جو پیشن گوئی کی ہے، ہمارے آقا نے جو ہمیں بتایا ہے، ان چیزوں کو، ان گناہوں کو ہم نہ کریں، ان گناہوں میں ہم ملوث نہ ہوں۔ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا سے بھی زیادہ کوئی باپردہ ہو سکتا ہے؟ ان کا پردہ تو ایسا تھا کہ کبھی چاند اور سورج نے بھی ان کے سر کے دوپٹے کو نہیں دیکھا۔ آج سیدہ فاطمہ کی کنیز ہونے کا دعویٰ تو کرتی ہیں ہم سبھی، لیکن کیا ان کی طرح ہم نے کسی چیز کا بھی حق ادا کیا؟ کیا ہم نے نمازوں میں وہ لذت محسوس کی؟ کیا ہم نے اللہ کی عبادت اس طرح سے کی؟ کیا ہم نے اللہ کے احکام کو اس طرح سے مانا جس طرح سے بی بی فاطمہ نے کیا؟ اگر ہم واقعی خود کو ان کی کنیز کہتی ہیں اور واقعی ان کی کنیز بننا چاہتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلیں، اور ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ علم دین کا سیکھنا اور سکھانا ہے، کیونکہ علم ہی گر نہیں تجھ میں تو عمل کیا ہوگا، علم ہی گر نہیں تجھ میں تو عمل کیا ہوگا، جس خیاباں میں درخت ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔